أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر اگر خوشی کی نعمت کا آپ کی باتوں پر ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ ان کی باتوں سے ہنس نہ کریں، اس لیے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ ہم نے جب پہلے پیغمبروں کو بھیجا تو ان نے استہزاء کی پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی من قبلک، جب پہلے نبی ہے تو ان کے ساتھ بھی ان کافروں نے استہزاء اور مذاق کی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا، نہ مانا. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بنانے کا. تو نوح علیہ السلام جس وقت کشتی بنا رہے تھے اس وقت وہی منکر قوم، انکاری قوم کہتی ہے جو ہنس کر مذاق کرتے ہوئے کہ ہمیں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا اور تو یہاں کشتی بنا رہے، کیا یہ مٹی پہ چلائے گا، تو ریت پہ چلائے گا. اللہ کے پیغمبر سے مذاق اور استہزاء. لیکن جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کی طرف سے پانی آیا، وہی قوم اللہ نے اس پانی میں غرق کر کے دکھا دیا کہ جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اسے ایسے ہی غرق کر کے دکھاتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. البتہ تحقیق یقینی بات ہے کہ استہزاء کیا گیا رسولوں کے ساتھ من قبلک، آپ سے پہلے بھی. اس لیے میرے پیغمبر ان کے باتوں سے آپ جو ہے تکلیف محسوس نہ کیا کرے. یہ تو ممکن ہے یہ کہتے رہے، آپ ان کے باتوں پر غور بھی نہ کیا کرے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. اللہ فرماتے ہیں یہ مذاق اور استہزاء کرتے ہیں تو فَأَمْلَيْتُ، ہم انہیں ٹھیک دیتے ہیں، انہیں مہلت دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر اللہ ٹھیک دے رہا ہے تو ہم سمجھے کہ اللہ تو ہمیں پکڑتا بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ ہمارے گناہوں سے راضی ہے. اگر اللہ ناراض ہو تو ہمیں پکڑ لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ، ہم اپنے منکر کو، وقت کے پیغمبر سے استہزاء مذاق کرنے والوں کو ہم ٹھیک دیتے ہیں، اسے مہلت دیتے ہیں. اور دیکھیے یہ کہاں تک جاتا ہے، جب عروج پہ پہنچ جاتا ہے پھر ہم اس کو گردن سے پکڑ کے مروڑ کر قائم کرتے ہیں. فرعون کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، آگے پانی آ گیا تو فرعون کہتا ہے اب موسیٰ کی قوم ہمارے آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اللہ نے موسیٰ کو پانی سے نکال کر دکھایا، اس فرعون کو اس پانی میں غرق کر کے دکھا دیا. اس سے اللہ فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ، ہم ڈھیل دیتے ہیں، وہ لگ دیتے ہیں کہ سمجھ جائے، یہ وقت کے پیغمبر کی بات کو ماننے والا بن جائے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اگر نہیں پھر بعد میں ہم پکڑ بھی لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، ہم ڈھیل دیتے ہیں ان لوگوں کو کافروا، جو کافر لوگ ہیں. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر بعد میں ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا کیسا عذاب ہے. دیکھو ہم نے فرعون کو کیسا ہم نے انہیں رد کر دیا. نمرود کو دیکھو، شداد کو دیکھو، حمان کو دیکھو، ہم نے ان کو کیسا پکڑا. قوم نوح کو دیکھ لو، قوم ثمود کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، ہم نے کیسے رد کر کے دکھایا. ہمارا عذاب پھر ایسا آتا ہے. اس لیے ہم ڈھیل دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں سمجھتا پھر بعد میں انہیں ایسا عذاب دیتے ہیں. آپ ہم کو ہوا ہمارا ایون اعلیٰ کل نفس بما کسبت. اللہ فرماتے ہیں کہ نگران ہے ہر نفس پر بما کسبت، جو بھی عمل کرتا ہے انسان. ہمارے جگہوں پر نگران فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ نگران فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں. اچھے لکھیں یا اچھے اعمال کریں یا برے کریں. اچھے اعمال کریں گے تو فرشتے اچھے اعمال لکھیں گے، برے کریں گے تو برے لکھے جائیں گے. تو اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ اب من ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ نگران ہے ہر نفس کے کندھوں پر بما کسبت، جو انسان عمل کرتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بناتے ہیں اللہ کا شریک، یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک. تو کل سموہم، اللہ فرماتے ہیں اے مشرکو بتاؤ اپنے شریک کو جو میرے ساتھ